अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज का जो व्लॉग है वो तहकीक के ऊपर बात करेंगे और आप ये कह सकते हैं कि ये जवाब है उन लोगों के लिए जो मुसलसल इस बात के ऊपर शोर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत जुल्म कर रहा है अफगान पनाह गज़ीनों के ऊपर और इससे पाकिस्तान का इस पॉलिसी से पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान का सियासी, समाजी और सकाफ़ती बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे मसाइल हैं वो पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज हैं वो दुरुस्त फ़ैसला नहीं कर सकते। तो इसमें चूँकि मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उनके अंदर जज्बात का अंसर था, तहकीक का कोई जो पहलू है वो मुझे नज़र नहीं आया। तो हम जो गुफ्तगू करेंगे तहकीक की बुनियाद के ऊपर करेंगे और आईन पाकिस्तान उस हवाले से क्या कहता है वो तमाम चीज़ें हम आपके सामने आज की इस वीडियो में रखेंगे। तो सबसे पहले जब ये चैनल मैंने बनाया था तो उसके अंदर जो सबसे पहले मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने बड़ा डिटेल के अंदर यही बात जिक्र किया था कि देखिए कि उस वक्त रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी इंतहा की गलत थी कि एक तो हम दूसरों की जंग में कूदे और फिर एक बहुत बड़े अफगान पनाह गुज़ीन बहुत बड़े लोगों की हमने ख़ुद ही दावत दी और ये तमाम की तमाम चीज़ें होती रही मज़हब के नाम के ऊपर। हमने ख़ुद को अंसार कहा, उन्हें मुहाजिर कहा और हम उन्हें अपने मुल्क में लाकर आबाद करते रहे बिना ये सोचे समझे कि मुस्तकबिल में हमें कितनी बड़ी कीमत जो है वो सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, सकाफ़ती लिहाज से अदा करनी पड़ती है। लेकिन ज़ाहिर अगर रियासत की पॉलिसी गलत थी उस वक्त भी गलत थी, अगर इस पॉलिसी में आज अगर कंटिन्यूटी आती है, मुसलसल उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया जाता है, तब भी हम बबांगे दौल इस पॉलिसी को गलत ही कहेंगे, हम दुरुस्त नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये है कि ये कहा गया कि अफगान सिटीज़न कार्ड और POR जिनके पास है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए आप कह लें कि UNHCR के तहत अफगान पनाह गज़ीनों को दिया गया, इन्हें कम अज़ कम ना निकाला जाए। ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को कम अज़ कम जो है वो ना निकाला जाए क्योंकि ये किसी भी जराइम के अंदर मुलविस नहीं है। तो पहली बात ये है कि जराइम में मुलविस हैं या नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त जो फ़ैसला है वो ये है कि बहुत बड़ी जमीयत जो ऐसे अफगान पनाह गज़ीनों की है, या इसके अलावा भी जो लोग हैं, किसी और भी मुल्क के लोग हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। इस बिना के ऊपर ये फ़ैसला लिया गया कि इन तमाम लोगों को वापस भेजना। अब मुझे ख़ुद बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा जुल्म किया है, पाकिस्तान जालिम है, तो कोई ऐसा मुल्क मुझे दिखा दीजिए कि जहाँ पर आप जाएं और बिना किसी पासपोर्ट, बिना किसी वीज़े के पाकिस्तान ने अफगान पनाह गज़ीनों को यहाँ पर खुशामदीद भी कहा, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के कहा और फिर ना सिर्फ ईरान के मॉडल के तर्ज के ऊपर ना किसी एक सूबे की हद तक महदूद रखा, कैंप्स की हद तक महदूद रखा, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर अफगान पनाह गज़ीनों को स्पेस दी गई, उन्हें रहने के लिए जगह दी गई और उन्हें कारोबार करने के मौक़े दिए गए और ये सब होता रहा और हो रहा है वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के। अब रियासत पाकिस्तान ये कहती है चूँकि ये थ्रेट है, आप बेशक कहें कि उनके जो बच्चे हैं, आल औलाद हैं, वो यहाँ पर पैदा हुई हैं, तो उसूलन और फितरतन और कानूनन जो है आप उन्हें नेशनलिटी दे दें। इसके लिए आप एग्जाम्पल देते हैं इंग्लैंड की, अमेरिका की और दीगर ममालिक या महज़ब ममालिक, आप कहते हैं कि जो महज़ब ममालिक हैं वहाँ पर तो नेशनलिटी मिल जाती है, पाकिस्तान क्यों नहीं दे रहा। तो सबसे पहले बात यह है कि नादरा एक्ट 2001 इस हवाले से बड़ा क्लियर है। अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से कौमी शनाख्ती कार्ड देने के हवाले से अफगान पनाह गज़ीन शनाख्ती कार्ड नहीं रख सकते पाकिस्तान का, अगर रखेंगे तो वो कानूनन जुर्म है और उन्हें जो को बना कर देगा वो भी जुर्म का इर्तिकाब करेगा। ये नादरा एक्ट बिल्कुल सरीहन जो है बड़ा दो टोक और क्लियर अंदाज में लिखा हुआ है। मैंने कहा ना कि आपने ये मैंने जितनी भी गुफ्तगू सुनी है सारी जज्बात के ऊपर सुनी है, किसी ने तहकीक की बिना पर कोई रेफरेंस नहीं दिया, कोई चीज़, कोई कानून कोड नहीं किया कि आखिर किस बिना के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अपनी इस पॉलिसी के ऊपर नज़र षानी करे। अब आपने कहा कि इंग्लैंड करता है, अमेरिका करता है, दीगर ममालिक ऐसा करते हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो पहली बात ये है कि अफगान पनाह गज़ीन आए ही इस शर्त के ऊपर थे, इस ज़ाब्ते के तहत आए थे कि जब उनके मुल्क में खुशहाली, अमन और स्टेबिलिटी आ जाएगा तो फिर वो वापस जाएंगे या फिर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। इसका बहुत बड़ा सबूत यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ही उन्हें POR भी दिया गया, एक कार्ड था उनकी शनाख्त के लिए, और फिर इसी तरह 2017 में पाकिस्तान की जानिब से अफगान सिटीज़न कार्ड भी दिया गया। अब ये शनाख्त थी उनके लिए कि पाकिस्तान ने एक महदूद पैमाने के ऊपर उन्हें कुछ चीज़ों के ऊपर लीगल एक्सेस दी कि आप रहें, ये आपकी शनाख्त भी है और आपको बहुत सारी इसे लीगल जो एक स्पेस है पाकिस्तान के अंदर रहकर वो भी मिल सकेगी। तो पाकिस्तान ने उन्हें कौमी शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं दिया, पाकिस्तान ने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक ज़ाब्ता था, एक तयशुदा उसूल था कि जिसको फॉलो करना है, और वो ये है कि जब आपके मुल्क में अमन और अमान आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक हुकूमत आ जाएगी, तो आपको आपके मुल्क में वापस आना होगा। आप ये वाली गुफ्तगू क्यों नहीं करते? ये तो तयशुदा बात थी, आप इससे क्यों इनहराफ करते हैं या इसका जिक्र क्यों नहीं करते? फिर इसके अंदर ये कहा गया कि सियासी नुकसान भी है। सियासी नुकसान बिल्कुल है,
ان جماعتوں کے لیے ہے یا ان سیاسی جماعتوں کے لیے جنہوں نے ان افغان پناہ گزینوں کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں رشوت کے عوض جعلی شناختی کارڈ بنا کر دی اور اپنے ووٹ بینک میں اضافے کا سبب بنائی۔ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا، بلکہ ریسنٹ ایگزامپل تو بہت ساری دی جا سکتی ہیں، مگر ریسنٹلی حال ہی کی جو ایگزامپل ہے، ایک افغان پناہ گزین جب سرحد پار کر کے افغانستان جاتا ہے تو وہ وہاں پر افغان طالبان جو ان کے سیکورٹی اہلکار ہوتے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ پوری ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی مل جائے گی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر کچھ پختونخوا کی جو سیاسی جماعتیں، میں نام نہیں لیتا، وہ ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی تھی، اپنے دھرنوں میں احتجاجوں کے لیے استعمال کرتی تھی اور کہتی تھیں کہ فلاں بلڈنگ کے شیشے توڑ دو، فلاں درخت کو ایسے کر دو، فلاں اس کو، تو ہم وہ کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ سارے لوگ اس بات کو سن کے کہکا بھی مار رہے تھے۔ تو وہ سیاسی جماعتوں کے لیے واقعی نقصان ہے جو انہیں اپنے ان مقاصد کے لیے دھرنوں اور اجلاسوں کے لیے یا جلسوں کے لیے استعمال کرتے رہے، ان کے لیے بے شک نقصان ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ قومی سیاست کو نقصان ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پاکستان کی اپنی عوام ہے، ان کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے، ہر سیاسی جماعت کا اپنا ووٹ بینک ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کسی غیر ملکی کے ووٹ نہ دینے کے حوالے سے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ سماجی لحاظ سے نقصان ہوگا، تو سماجی لحاظ سے تو پاکستان کی عوام سروائیو کر رہی ہے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس کے اندر معاشی پہلو بھی کور ہو جائے گا اور سماجی پہلو بھی کور ہو جائے گا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک افغان شہری ہے، وہ جاتا ہے کسی محلے میں گھر لینے کے لیے، اور باقی کے جتنے گھر ہیں وہ اگر 15,000 پہ لگے ہوئے ہیں تو وہی افغان شہری اس مالک مکان کو 20,000 یا 25,000 دینے کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ جب مالک مکان یہ دیکھے گا کہ بھائی مجھے تو 10 یا 5,000 پہ زیادہ میں رہا ہے تو میں کیوں نہ جو زیادہ افغان پناہ گزین ہے میں انہیں دوں، کیونکہ ظاہر ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں سارا قصور ہی افغان پناہ گزینوں کا ہے، بلکہ اس پاکستانی مالک مکان کا بھی ہے جو لالچ میں آ کر یہ کر رہا ہے، اور وہ پیسے اس لیے بٹورتا ہے افغان پناہ گزینوں سے۔ پہلے وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں ہم آپ کو گھر نہیں دیں گے کیونکہ آپ افغان شہری ہیں، کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم کیا فیس کریں گے۔ تو وہ ایسے ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں جس کی بنا کے اوپر افغان پناہ گزین کہتا ہے اچھا یار تم پیسے زیادہ لے لو میرے سے اور مجھے یہاں پر رہنے دو۔ پھر پیسوں کا جب زیادہ سنتا ہے تو وہ لالچ میں آ جاتا ہے، پھر وہ لیتا ہے، پھر وہ یہ توقع کرتا ہے، امید بھی باندھ دیتا ہے کہ میں اپنے جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے پھر افغان پناہ گزینوں کو دوں۔ پھر اس سے سروائیو کون کرتا ہے؟ پھر وہ پاکستان کا جو مقامی شہری ہے وہ سروائیو کرتا ہے، یا تو اس کو بھی اس کے برابر رینٹ دینا پڑے گا یا پھر اس کو کہیں اور ڈھونڈنا پڑے گا اور اس کو بھی دور جانا پڑے گا، پھر وہ سروائیو کرتا ہے۔ اب یہ سماجی بھی پہلو ہے اور معاشی بھی پہلو ہے۔ تو پاکستان کے لوگ تو اس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے یہ کہا، ان لوگوں کی ویڈیوز کا ذکر میں کر رہا ہوں، پھر آپ نے یہ کہا کہ بہت ساری جو خواتین ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، بہت سارے بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کی تعلیم کو بند کروا کے واپس ادھر بھیجیں، وہاں پر تو تعلیم ہی نہیں ہے۔ تو بھائی آپ خود ہی کہتے ہیں کہ افغانوں کی تاریخ ہے 5,000 سے بھی زیادہ پرانی، یہ بڑے جنگجو ہیں اور یہ لڑتے ہیں، کس لیے؟ اپنی سرزمین نہیں دیتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں۔ تو آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، آپ نے حقوق لینے ہیں، تو اپنے ملک میں جا کر اپنی حکومت سے کیوں نہیں مانگتے؟ آپ ان سے کیوں نہیں جنگ لڑتے؟ جنگ لڑنے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسلحہ اٹھا لیں، آپ احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ مؤثر طریقے سے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہاں تو آپ پاکستان کے اندر کرکٹ میچ ہو رہا ہو تو یہاں پر تو آپ اسٹیڈیم کا وہ حشر نشر کر دیتے ہیں، کرسیاں اتار کر آپ پھینک دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تو یہی کام آپ پھر وہاں جا کر بھی کریں۔ یہ جو جذبات ہے، غصہ ہے، آپ اپنی حکومت کے سامنے اپنے ملک میں جا کر کریں اور ان سے کہیں کہ آپ ہمیں پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ہیں، آپ ہمیں حقوق کیوں نہیں دیتے ہیں، آپ ہمیں وسائل مہیا کیوں نہیں کرتے۔ اب پاکستان نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا کہ وہ افغان طالبان اگر بچیوں کی تعلیم کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں جو کہ نہیں لگانی چاہیے، تو پھر اس کے اوپر اب پاکستان کیا کرے؟ آپ پاکستان سے ہی سارے تقاضے کرنے ہیں کہ پاکستانی اسلامی اقدار کو دیکھے، پاکستانی ہمسایوں کے رولز کو دیکھے، پاکستانی اپنا دل بڑا کرے۔ تو آپ پاکستان کے ساتھ خود کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کے اگینسٹ آپریٹ کرتی ہے، سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بناتی ہے، پاکستان کے نہتے لوگوں کو نشانہ بناتی ہے۔ آپ اس کے اوپر دیکھیں، آپ کی سرزمین اپنے ایک ہمسایہ اسلامی ملک کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے، تو وہاں شریعت کیوں نہیں یاد آتی؟ وہاں اسلامی اقدار کیوں نہیں یاد آتے؟ وہاں بھی آپ کو تلقین کرنی چاہیے، وہاں بھی آپ کو واضح نصیحت کرنی چاہیے کہ یہ اسلامی شریعت نہیں ہے کہ آپ کی سرزمین ایک اسلامی ملک کے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے۔ اور یہ ساری واضح نصیحت سے پاکستان ہی کے لیے ہے۔ ایران کو نصیحت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایران نے تو ایک دم جو ہے وہ 11 لاکھ کے قریب افغان پناہ گزینوں کو واپس بھیج دیا، وہاں بھی واضح نصیحت کرے۔ اب تو مزید بھی ایران تیاری کر رہا ہے کہ مزید بھی افغان پناہ گزینوں کو بھیجیں گے، تو بھیج کیوں رہا ہے؟ ہر جگہ پہ یہ طے شدہ رول تھا کہ جب ان کے ملک میں امن اور استحکام آ جائے گا انہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ افغان طالبان کے ریکارڈ کے اوپر یہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا ملک بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، ہم معاشی طور کے اوپر مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو پھر بہت اچھی بات ہے،
پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان معاشی طور کے پر مضبوط ہو تو ہی پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی بھی آئے گی، پاکستان کے اندر بھی یہ جو دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں یہ بھی تھمیں گی، یہ بھی رکیں گی۔ آپ اپنے لوگوں کو لے کے جائیں۔ اور اس کے اندر لاسٹ بات میں یہ کروں گا، گفتگو زیادہ لمبی ہو گئی ہے، وہ یہ کہ پاکستان نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا ہے۔ اگر جس نے تعلیم حاصل کرنی ہے، جس نے کاروبار کرنا ہے، جس نے یہاں پر رہنا ہے، جو سمجھتا ہے وہ پاکستان میں رہے تو واپس آئے، پھر اس کے بعد واپس پاکستان بھی آ سکتا ہے، لیکن ویزا، پاسپورٹ، پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ، تاکہ پاکستان کے اداروں کے پاس، پاکستانی ریاست کے پاس تمام ریکارڈ ہوگا۔ کل کو کوئی غلط اگر شہری، افغان شہری کسی غلط کاموں میں ملوث پائے گا تو اس کا مکمل ایک ڈیٹا ہوگا، اسی کی بنیاد کے اوپر اس کو پھر واپس بھی بھیج دیا جائے گا، ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا، جیسے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اب پاکستان سے آؤٹ آف دا باکس کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان آپ سے متعلق کوئی ڈاکومنٹس بھی نہ رکھے اور آپ کو ایسے ہی رہنے دے؟ یہ بہت بڑی سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور یہ ریاست پاکستان اس چیز کو اب تسلیم کر چکی ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ تو یہ وہ تمام جوابات ہیں، ایک ایک کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ تمام جوابات کو کور کیا جا سکے، اور اس کے اندر جذبات کا جو عنصر ہے وہ نہ آئے، بلکہ تحقیق کی بنیاد کے اوپر اور عقلی طور کے اوپر استدلال کر کے وہ گفتگو اور وہ پوائنٹ اور وہ نکات آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ سمجھا جائے کہ پاکستان سے آپ اس چیز کی توقع کر رہے ہیں۔ پاکستان نے آلریڈی اعلیٰ ظرفی کا بڑا مظاہرہ کیا ہے، اور اس طرح کسی نے بھی، خطے کے کسی ملک نے اس طرح کی فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایران نے ایسا فراخ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا جیسا کہ پاکستان نے کیا، اور پاکستان نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہے اور کر بھی رہا ہے۔ لیکن اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ باعزت طریقے سے اپنے ملک میں واپس ہیں، آپ آنا چاہتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا، آپ یہاں پہ تعلیم حاصل کریں، یہاں پر آ کر آپ کاروبار کریں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو یہ اب تک کی ویڈیو سے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ہے تو اس سے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا، کمنٹس میں اظہار خیال کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔